الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ آج ہمیں پھر ایک دفعہ قرآن حکیم کو سیکھنے کی اس محنت میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کچھ مسئلہ شاید آیا تھا اور میری آواز جو ہے وہ شاید آپ تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو بعض ساتھیوں کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آئی۔ تو اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آواز کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں آواز کا جو ہے وہ ایشو نہیں ہوگا۔ تو ہم جو ہے وہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 86 تک ہم نے جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا۔ 10 رکوع جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ سورۃ البقرہ میں جب ہم نے آغاز کیا تھا، تو جب 5واں رکوع ہم نے شروع کیا تھا، تو اس وقت یہ بات بتائی گئی تھی کہ رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک، یعنی یہ تقریباً 10 رکوع بنتے ہیں۔ 10 رکوع مسلسل سابقہ امت مسلمہ سے مراد ہے بنی اسرائیل، کہ سابقہ امت مسلمہ سے متعلق ہیں۔ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی جس کے اندر انبیاء اور رسول آئے گئے، بے شمار انبیاء، موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تمام انبیاء اور رسول جو ہے وہ انہی کے اندر جو ہے وہ مبعوث کیے گئے تھے، تو وہ گویا ایک سابقہ جو ہے وہ امت مسلمہ ہے۔ تو سابقہ امت مسلمہ کے حوالے سے یہ 10 رکوع جو ہے، یہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ 10 رکوع جو ہے رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک، تو یہ 10 رکوع جو ہے یہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ اور یہ بھی ہمارے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو وہ جو سابقہ امت مسلمہ تھی اس کو معزول کر دیا گیا۔ اب وہ امت مسلمہ کو جو سٹیٹس ان کے پاس تھا، وہ اس سٹیٹس سے معزول ہو گئی، اور اب وہ امت مسلمہ نہیں ہے، بلکہ مغضوب علیہم جو ہے وہ امت جو ہے وہ قرار پائی کہ یہ وہ امت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ نازل ہوا، اور ہم ہر نماز میں ان کے راستے سے پناہ جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، کہ ایک امت کو معزول کر کے ایک نئی امت جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی تھی۔ تو لہٰذا اس بات کی ضرورت تھی کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کیوں سابقہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس کو معزول کیا گیا ہے، اور کیوں ان کی جگہ ایک نئی امت جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ 10 رکوع اس سوال کا جواب ہیں کہ کیوں اس امت کو معزول کیا گیا، ان کی کیا کیا حرکتیں تھیں جن حرکتوں کی بنا پر اس امت کو جو ہے وہ معزول کر دیا گیا، اور اب نئی امت جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام، آپ گویا اس کو اگر ہم ایک قانونی لفظ دیں تو اس کو کہتے ہیں کہ فرد جرم جو ہے وہ ان کے اوپر عائد کی جا رہی ہے، کہ یہ فرد جرم ہے کہ انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کیے ہیں، تو ان فرد جرم کی بنا پر ان کے اوپر جو ہے وہ اب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کو امت کے منصب سے جو ہے وہ معزول کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ 10 رکوع اب ہمارے زیر مطالعہ چل رہے ہیں، اور ان 10 رکوعوں کو پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو ان کے اندر جرائم آ رہے ہیں، یہ وہ جرائم ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک امت کو جو ہے وہ معزول کر دیا گیا۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ فکر کرنی ہے کہ ہمارے اندر یہ جو ہے وہ جرائم نہ آ جائے۔ اب ہم آخری امت ہیں، ہماری امت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کسی نئی امت نے جو ہے وہ آنا نہیں ہے۔
تو لہٰذا اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس امت کو معزول کر کے کوئی نئی امت کھڑی کی جائے گی، لیکن یہ ممکن ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہٹا کر پھر کسی دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ ہم اہل پاکستان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا کام کریں گے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ہم اہل پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کر کسی اور قوم والوں سے کام لے لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ چاہے تو انڈیا والوں سے کام لے لے، بنگلہ دیش والوں سے لے لے، کسی اور ملک سے جو ہے وہ کام لے لے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں کہ جب ایک قوم جو ہے وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کرتی تو اس قوم سے وہ کام لے کے کسی دوسری قوم کو دیا جاتا ہے۔ لیکن امت محمدیہ ہی ہے تمام زمین پر، اور قیامت تک اب امت محمدیہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی جو ہے وہ چلنی ہے۔ تو اب آیت نمبر 87 سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہود کے جرائم کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے ان کے پیچھے رسول۔ یعنی یہ مسلسل کتنے رسول آئے ہیں، آپ اس کا اندازہ صرف اس بات سے کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 1300 قبل مسیح کے اندر، ایک اندازہ ہے جو کہ قبل مسیح کے تو ہم کوئی اتنے ماہر نہیں ہیں تو، اور کوئی بھی نہیں ہوتا ماہر، تو ایک اندازہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ تو ایک اندازہ یہ ہے کہ 1300 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے تھے۔ گویا آج 2024 ہے تو 2024 میں 1300 سال اور ایڈ کر لیجیے تو یہ تقریباً 3700 سال، 3700 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہرحال 1300 قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے تھے، اور انہوں نے کام کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل جو اصل میں تو یہ فلسطین کے رہنے والے تھے، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف میں ہم پڑھیں گے کہ یہ سارے مصر چلے گئے تھے، تو مصر سے ان سب کو لے کے وہاں پر یہ غلام بنا لیے گئے تھے، تو وہاں سے ان سب کو لے کے اب واپس جو ہے وہ فلسطین کی طرف آئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے پے در پے ان کے بعد جو ہے وہ رسول بھیجے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تقریباً 1300 برس کا عرصہ بنتا ہے، یعنی 1300 قبل مسیح سے لے کر 1 عیسوی تک، یہ 33 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، گویا آج سے 1995 سال پہلے کہہ لیجئے کہ اتنے سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا 33 عیسوی میں، تو ہم 2024 میں جی رہے ہیں۔ تو یہ جو 1300 سال ہے یا 1300-1400 سال کا جتنا بھی عرصہ بنتا ہے، یہ تمام عرصہ ایسا عرصہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول اس قوم کے اندر موجود نہ ہو۔ یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول موجود ہوتے، ایک کا انتقال ہوتا تھا تو ان کی جگہ دوسرے نبی جگہ لینے کے لیے موجود ہوتے تھے، اور 1300 سال مسلسل یہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ یہ جڑا رہا، اور ایک دن کے لیے بھی نبوت کا یہ تار جو ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے ان کے بعد پے در پے جو ہے وہ ان کے پیچھے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں۔ پہلے نبی کا تذکرہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخری نبی کا تذکرہ آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کے مابین 1300 سال کا عرصہ ہے، اور ان دونوں کے مابین ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب کوئی نہ کوئی ان کے اندر کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد کی ہم نے روح القدس کے ذریعے، یعنی روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، اور روح القدس کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ انبیاء، ظاہر بات ہے، اب میں نے کہا کہ اتنا طویل عرصہ جو ہے وہ انبیاء جو ہے وہ ان کے پاس آتے رہے، تقریباً 1300 سال انبیاء جو ہے وہ آتے رہے، تو یہ انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب کبھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جو پسند نہ کیا تمہارے دل نے، تو تم نے تکبر کیا۔ یعنی رسول آ رہے ہیں تو وہ شریعت لے کے آ رہے ہیں۔ اب شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام و حلال کی بات پھر شریعت کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب جب انبیاء یہ احکامات لے کر آتے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا حکم جب بھی وہ کو لے کر آئے جو تمہیں پسند نہیں آیا تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک فریق کو تو تم نے جھٹلا دیا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فریق کے ساتھ تو یہ معاملہ کیا
کہ فریق کو جو ہے وہ جھٹلا دی کہ نہیں نہیں یہ تو رسول ہی نہیں ہے، یا ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، یا کسی بھی اعتبار سے رسول کو جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کا قتل کرنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے، پھر کسی نیک شخص کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر کسی وقت کے نبی کا قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اس گناہ سے بھی باز نہیں آتے تھے، یہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہ انبیاء کو جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس قدر بدبخت ہو چکے تھے، اس قدر جو ہے یہ اللہ سے باغی ہو چکے تھے کہ انبیاء جو احکامات لے کر آتے تھے، اگر ان کو وہ حکم پسند نہیں آتا تھا تو یہ نبی کو ہی معاذ اللہ قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ اتنے بڑے مجرم تھے کہ انبیاء کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرے گروہ کو تم نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، ہمارے دل ہم نے تو لپیٹ لیے، بس ہمیں اب جو ہے وہ کچھ اثر نہیں ہو سکتا، ہم وہی والی کیفیت ہے سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون والی، کہ ہمارے دل تو اتنے پروٹیکٹڈ ہیں، اتنے محفوظ ہیں کہ اس کے اندر اب کوئی ہدایت کی بات نہیں جا سکتی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تو یہ جتنے بھی مسلمان گویا ہمیں باتیں کوئی کر رہے ہیں یا کوئی ہدایت کی بات آئے گی تو اس کو ہم نہیں سنیں گے، ہمارے دل تو غلافوں کے اندر پیک ہیں، ان کے اندر کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کے سبب سے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کے دل غلاف میں ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے جیسے کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ سمن بکمن عمین والا معاملہ ہو گیا، اسی طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کے سبب۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم ہی جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان میں اب ایمان لانے والے بہت کم ہیں صحیح۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے تو جتنے بھی نو مسلم ہیں وہ یہودی بہت کم ہوں گے، شاید کوئی آپ بہت ڈھونڈیں تو کوئی دو چار یہودی مل جائیں گے، ورنہ اکثریت جو ہے وہ دیگر مذاہب سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل یہود جو ہے ان میں سے بہت کم لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک یہودی ایک سیمینار میں جو ہے وہ شریک تھا، اور وہاں پر اسلام کے ماننے والے، عیسائیت کے ماننے والے، یہودیت کے ماننے والے، یہ سارے جو لوگ ہیں وہاں پر جمع تھے، تو اس یہودی نے یہ بات اسلام کے حوالے سے کہی، اسلام از گریٹسٹ ریلیجن فار آل دا ہیومن بینگز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ جیوز، ٹھیک ہے، کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہترین دین ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے سوائے یہودیوں کے لیے، یعنی ان کے لیے یہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ 1.5 انچ کی جو مسجد ہے وہ علیحدہ ہی بنانی ہے، انہوں نے اس دین کو قبول نہیں کرنا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس دین کی طرف نہیں آتے۔ تو فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے کم جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تو کرسچن جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں، اور بھی مذاہب والے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن یہودیوں کا مسلمان ہونا بہت مشکل بات ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ یہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے قرآن حکیم، تو یہ تصدیق کرتی ہے ان کی جو ان کے پاس تھی، اور ان کے پاس کیا تھے؟ تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں جو ہے یہ ان کے پاس موجود تھیں، تو یہ ان کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگے کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ یہ یہودی جو ہے یہ مدینہ کے اندر آباد تھے، اور 3 قبیلے جو ہے یہ یہودیوں کے مدینہ کے اندر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ کے اندر آباد تھے، اور 2 قبیلے جو ہے وہ اوس اور خزرج، یہ دوسرے قوم کے قبیلے آباد تھے۔ تو کبھی کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اوس خزرج کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ بھی ان یہودیوں میں سے کسی قبیلے کی لڑائی ہو جاتی۔ اب یہ یہودی جو ہیں یہ ازل سے بزدل ہیں، یعنی یہ کس درجے بزدل ہیں اس کا آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، تو ہم تو جو ہے وہ اب کوئی اور جو ہے وہ پیاز ہو، اور وہ دال مسور ہو، اور وہ ترکاری ہو، اور یہ چیزیں ہوں، تو وہ چیزیں جب انہوں نے مانگی
تو ان کو کہا گیا کہ یہ سامنے تمہارے شہر ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا، صرف تم داخل ہو جاؤ، اتنی ہمت کرو کہ داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا۔ تو یہ اس قدر بزدل ہیں کہ انہوں نے وہ بات بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیں اور اس شہر میں داخل ہو جائیں، ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں، ہم نے تو یہاں سے نہیں ہلنا، ہاں جب آپ شہر والوں کو بھگا دیں، شہر خالی کرا دیں تو پھر ہمیں بتائیے گا، ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس درجے بزدل یہ ہمیشہ سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو لڑائی کے میدان میں جب مقابلہ آتا ہے، میدان کا مقابلہ آتا ہے، تو یہ اس میدان کے مقابلے میں پھر فرار ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہے کہ یہ جب ان کا اوس اور خزرج کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی تو یہ پھر اوس اور خزرج والے ان کو خوب مارتے، تو جب یہ مار کھاتے تو یہ کہتے کہ اچھا ابھی تو تم ہمیں مار رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ایک نبی جو ہیں وہ آئیں گے اور ہم ان کے منتظر ہیں، جب وہ نبی آ جائیں گے ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، جب ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے پھر جب ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، پھر جب کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ تو یہ وہ بات اس خزرج والوں کو بار بار جو ہے وہ کہتے تھے، اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کے کوئی نبی جو ہیں وہ آنے والے ہیں، اور جب وہ نبی آ جائیں گے تو پھر ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اچھا، یہ جو ایک تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے اوس اور خزرج والوں کو حاصل ہو گیا، تو اس کا فائدہ اوس اور خزرج والوں نے اٹھایا پھر، کہ یہ تقریباً 6 لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تقریباً 10 نبوی کے اندر، کہ یہ 6 لوگ حج کے لیے آئے، تو ان کی ملاقات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو انہوں نے کن اکھیوں سے یعنی چوری چوری ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ وہ نبی تو نہیں ہے جس کا یہودی جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو شاید ان کو اندازہ ہوا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئیں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو پھر یہ معاملہ ہوا کہ یہودیوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے آئے اوس اور خزرج والے، اور یہودیوں کی تو یہ بدبختی رہی کہ وہ بعد میں بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں اس کی طرف، اس سارے سینیریو کی طرف اشارہ ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ تو یعنی یہ دعا کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، پھر ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا، تو جب وہ آ گئے جن کو انہوں نے پہچان لیا، کہ یعنی یہودی جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آ کر آئے ہیں، تو اس وقت یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی تمام نشانیاں جو ہیں وہ پوری کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے وہ پہچان لیا تھا کہ یہی آخری نبی، یہی آخری رسول ہیں جن کے ہم منتظر ہیں۔ تو فلما جاءہم ما عرفوا، بلکہ اس میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت جلیل القدر علماء میں سے تھے، یہودیوں میں سے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام نشانیاں دیکھی، اور نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ما عرفوا، جن کو انہوں نے پہچان لیا تھا، کفروا بہ، تو ان کا انکار کر دیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انکار کر دیا، تو یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اور یہ کس طرح پہچانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن حکیم کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس درجے جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، لیکن اس درجے پہچان لینے کے بعد بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ نہیں لے کر آئے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب وہ آ گئے جن کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو ان کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے ان کافروں کے اوپر، کہ یعنی یہ جو ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ لعنت کی کہ تم نے پہچان لینے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ایمان نہیں لا رہے، تو لہٰذا تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ لعنت سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے تو گویا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
تو جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ لعنت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے کافروں کے اوپر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز انہوں نے سودا کیا جس کے بدلے اپنی جانوں کا، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کریں اس کا جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ نبی بھی آخری نبی وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور کتاب بھی وہی ہے جس کے ہم منتظر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ بغین، صرف ضد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو نبوت ہے یہ صرف بنی اسرائیل ہی کا خاص ہے، بنی اسرائیل ہی کے اندر نبی ہونا چاہیے۔ ایک اتنے طویل عرصے سے، تقریباً جو ہے وہ آپ اندازہ کیجئے کہ 1300 سال کا میں نے آپ کو ابھی عرصہ بتایا ہے کہ 1300 سال نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر رہی، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس نبوت جو ہے وہ خاصہ ہے بنی اسرائیل کا، صرف بنی اسرائیل ہی کے اندر جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ رہ سکتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بجائے آ گئے بنی اسماعیل میں سے، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو جو ہے وہ بڑا غصہ تھا کہ یہ آخری نبی اور آخری رسول جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، اور کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں مان لائیں گے چونکہ یہ جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے بغین ان ینزل اللہ من فضلہ، اس ضد سے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اپنے فضل سے جس بندے پر چاہتا ہے، الا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر جو ہے وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے اور وہی جو ہے وہ اس پر نازل کر دیتا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کے اوپر ایک طویل عرصہ جو ہے وہ وحی نازل ہوتی رہی، ان کے اندر انبیاء آتے رہے، اب بنی اسماعیل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اب جو ہے وہ وہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس طرف وہی بھیج دیتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی وہ بڑے غضبناک ہوئے، اور ان کو غضب اس بات کا تھا کہ نبوت جو ہے وہ ہماری نسل میں سے کیوں چلی گئی۔ حالانکہ ایک اعتبار سے تو یہ اوپر جا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے تو یہ پھر مل جاتے ہیں کہ ایک ہی نسل بن جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس پر جسے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، یعنی تورات پر ایمان لائیں گے، زبور پر لائیں گے، انجیل پر لائیں گے، تو جو کتابیں ہمارے اوپر نازل کی گئی ہم ان کے اوپر تو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب کا جو اس کے علاوہ ہے۔ گویا قرآن کا ہم انکار کرتے ہیں، باقی تو تمام کتابیں تقریباً انہی کے اندر آئی ہیں، تو گویا ہم قرآن کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ حق ہے، الحق ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے، انبیاء کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر نام کے ساتھ تذکرہ ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 550 کے قریب آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، ان کے تمام انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر تورات کا تذکرہ آتا ہے، انجیل کا تذکرہ آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے، تو تمام کتابوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اور اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ بھائی تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرنا، کہ ہم تمام انبیاء پر جو ہے وہ اہل ایمان، ہم مسلمان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو مصدقا لما معہم، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اب جو سوال ان سے کیا جا رہا ہے وہ بڑا یعنی سنجیدہ نوعیت کا ہے کہ تم جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں لینی چاہیے تھی، بنی اسرائیل سے نبی ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ تو اب سوال یہ ہے، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ،
تو جواب دو کہ تم اس سے پہلے انبیاء کو جو ہے وہ کیوں قتل کرتے رہے ناحق؟ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھائی بنی اسرائیل سے نبی آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، تو یہ اس بات کا جواب دو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ تم کیا کرتے رہے ہو؟ ان کے اوپر تم بڑے ایمان لاتے رہے ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کہ انبیاء کے ایک گروہ کو تم جھٹلا دیتے تھے، ایک قتل کر دیتے تھے۔ تو تم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی اگر تمہارا تو یہ دعویٰ بھی سچا نہیں ہے کہ بھائی یہ چونکہ نبی اور رسول بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لا رہے، اس لیے کہ اگر وہ بنی اسرائیل میں سے جو ہے وہ ہوتے اور تم بنی اسرائیل والوں پر ایمان لاتے ہوتے تو وہ بھی بڑے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم جو ہے وہ مومن ہو۔ اب پھر جو ہے ان کے جرائم کا مزید تذکرہ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً لائے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں، واضح نشانیاں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم بچڑا بنا بیٹھے، ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنے لگ گئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی تورات دی تھی، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا۔ یہ جو آپ سمجھ لیجیے کہ ان کی زبان صاد اور طا جو ہے وہ بڑا قریب قریب کا لفظ ہے، تو سمعنا و اطعنا کہ سنا اور مان لیا، اور سمعنا و عصینا ہم نے سنا اور انکار کر دیا۔ تو لہٰذا اب معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ تو یہ کہتے اس طرح تھے کہ سننے والے کو یہ سمجھ آئے کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا، یعنی کوئی اگر آگے سے کہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ انکار کر دیا، تو کہ بھائی اپنے کان کا علاج کرو، میں نے کہا ہے سنا اور مان لیا، لیکن اسی لفظ کو موڑتے اس طرح تھے کہ اصل میں یہ دل سے یہ کہہ رہے ہوتے تھے اور زبان سے بھی یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ سمعنا وعصینا، سنا اور انکار کر دیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو انہوں نے جو یہ کفر کیا اس کی ان کو سزا کیا ملی؟ سزا ان کو یہ ملی کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو ہے وہ انڈیل دی گئی، بچڑے سے جو ہے یہ گائے سے جو ہے یہ محبت کرنے لگ گئی، اور گائے سے اتنی محبت کرنے لگ گئی کہ وہ جیسے آج آپ تصور کیجئے کہ جیسے ہندو جو ہے وہ گائے سے محبت کرتے ہیں، تو بالکل سیم اسی طرح یہ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ گائے سے محبت کرنے لگ گئے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو ان کے دلوں میں پھر وہ جو ہے وہ گائے کی محبت، بچڑے کی محبت جو ہے وہ انڈیل دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ انسان جس راستے پر چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، فرمائیے بری ہے وہ چیز حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو یہ تم بہت برا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب پھر جو ہے وہ ایک ابدی حقیقت آ رہی ہے کہ امت جب بگڑتی ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جنت جو ہے یہ بنائی ہے تو کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے آف کورس بنائی ہے، اور کس کے لیے بنائی ہے؟ تو ہم ہی جو ہے وہ بس صرف اس انتظار میں ہیں کہ کب جو ہے وہ ہماری موت کا وقت جو ہے وہ آئے گا، تو جیسے ہی ہماری موت کا وقت آئے گا تو ہم بس جنت میں پہنچ جائیں گے، ہم تو بس منتظر ہیں اس بات کے کہ موت آئے، تو جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، تو وی آر چوزن پیپل بائی دا لارڈ، ہم تو خدا کے پسندیدہ بندے ہیں، ہمارے لیے تو ہم تو انبیاء کی امت میں ہیں۔ تو اب ان کو ایک بات کہی جا رہی ہے، یہودیوں کو خاص طور پر یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے پسندیدہ بندے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی ہے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں، یہ جنت تمہارے لیے بنی ہوئی ہے اور وہاں کے جو بھی نعمتیں ہیں اس میں تمہیں نے جو ہے وہ جانا ہے، تو یہ آخرت کا گھر اگر تمہارے لیے خاص ہے، خالصۃ من دون الناس، بالکل خالص ہے تمہارے لیے دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، کہ تم ہی بھائی جنت میں جاؤ گے، جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے،
یہ یہود کا یہ خیال تھا کہ جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم انبیاء کے بیٹے ہیں، ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں علیہ السلام کے، ہم یا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم ان کی نسلوں میں سے ہیں، ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، عزیر علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، کیسے کیسے بڑے انبیاء جو ہے وہ ہمارے اندر آئے ہیں، تو ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں، تو ہم جنت تو ہماری ہے آف کورس۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت تمہاری ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو کیا کرو، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو۔ ادھر تو اتنی پریشانیاں ہیں، ادھر تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ادھر تو بندے کو کوئی اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی مالی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی جسمانی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی خاندانی پریشانی آ جاتی ہے، بے شمار قسم کے انسان کو جو ہے وہ پریشانیاں جو ہے وہ یہاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی تم ادھر کیا کر رہے ہو، تم جلدی سے بس جنت میں جانے کی تیاری کرو، جنت میں جاؤ۔ تو فتمنوا الموت، تو روز اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے موت دے دے، اور یا اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں بلا لے، کیونکہ جنت تو تمہاری منتظر بیٹھی ہے۔ تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اگر تم نے مرنے کے بعد جنت ہی میں جانا ہے تو جلدی سے مرو۔ اب جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ جنت ان کو پتہ ہے، اصل حقیقت ان کو پتہ ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان بدعمالیوں کے کہ جو انہوں نے آگے کر کے بھیجی ہوئی ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کا، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً پائیں گے سب سے زیادہ حرص رکھنے والے زندگی میں ان لوگوں کو، یعنی یہ جو یہودی ہیں یہ سب سے زیادہ حریص، جیسے آگے بھی یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ بزدل، موت سے ڈرنے والے، موت سے بھاگنے والے، اور زندگی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے۔ تو یہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً پائیں گے انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ حوث رکھنے والے زندگی کے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو شرک کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی تو مشرکین نے بھی مخالفت کی اور یہودیوں نے بھی مخالفت کی، لیکن مشرکین جو ہے وہ پھر اس درجے بادر تھے کہ وہ نکل آئے، اپنے گھروں سے نکلے اور میدان کے اندر آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوا، فتح مکہ ہوا، بہت ساری جنگیں جو ہے وہ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کفار کے درمیان، بہت زیادہ جنگیں ہوئیں۔ تو یعنی پھر بھی وہ بھی کافر جو ہیں وہ پھر بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ جاتے تھے، اپنے دین کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے آ جاتے تھے۔ لیکن جب یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو ہر جنگ میں یہودی جو ہے وہ ہتھیار ڈال گئے۔ تو یعنی یہ جو ہے یہ اس قدر اپنی زندگی سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی کافروں سے بھی زیادہ یہ جو ہے یہ اپنی زندگی کے حوالے سے حریص ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس کی زندگی جو ہے وہ مل جائے، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ 1000 برس زندگی دی جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ نہیں ہے بچانے والا اس سے عذاب سے کہ وہ لمبی عمر دیا جائے۔ کسی کو اگر 1000 برس عمر دے بھی دی جائے تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچ نہیں، 1000 برس بعد جہنم میں چلا جائے گا، یہی ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو رکوع آ رہا ہے اس کے اندر تذکرہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگا دیا تھا۔ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جبرائیل ہے نا، جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کلام دیا اور کہا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کسی آدمی کے پاس جو ہے وہ لے کے جاؤ، بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی کے پاس لے کے جاؤ، معاف کیجیے گا،
کہ یہ جو کلام ہے اس کو بنی اسرائیل کے کسی آدمی کے پاس لے کے آؤ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ اس کلام کو بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے بندے کے پاس لے کے جاتے، انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کو نازل کر دیا۔ تو یہ اس اعتبار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ تو اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے، کل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس نے بے شک نازل کیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کے دل پر۔ یعنی یہ بالکل جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے ہیں، اور یہودی جو کچھ بول رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک انہوں نے تو نازل کیا ہے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرتا ہے اس کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ یعنی قرآن تصدیق کر رہے، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، بار بار یہ بات آ رہی ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب فرمایا جا رہا ہے من کان عدوا للہ، پس جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ یعنی یہ تمام فرشتے اور تمام انبیاء اور تمام رسول یہ ون ٹیم ہے، ایک ٹیم ہے۔ جو کہ اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا ہو، رسولوں کا ہو، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سب کا دشمن ہے۔ جو کہ ان سے دشمنی کرے گا تو یہ گویا اللہ کی ٹیم سے جو ہے وہ دشمنی ہو رہی ہے، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر ان کے جو ہے ان کے معاملہ کریں گے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا لیکن نافرمان۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی انہوں نے عہد کسی وعدے کا، یعنی جب انہوں نے کوئی وعدہ کیا کہ ہم جو ہے وہ وعدہ کریں گے، پورا کریں گے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو توڑ ڈالا اسے کسی ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ گویا آج ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے لیکن وعدے جو ہے وہ پورے نہیں کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والے ہیں ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، ایسے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود، زبور کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، لیکن وہ اپنی کتابوں سے بھی ایسے غافل ہو گئے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس کے بعد جو موضوع آ رہا ہے وہ بڑا خاص موضوع ہے، اور اس کو اب آپ نے بڑے غور سے جو ہے وہ سننا ہے کہ یہ ہر زمانے میں جو ہے یہ معاملہ رہا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ جب امت بگاڑ کا شکار ہوتی ہے، جب کوئی امت بگڑتی ہے، جیسے یہ لوگ بگڑے یہودی، تو جب بھی کوئی امت جو ہے وہ جب بگاڑ کا شکار ہوتی ہے تو اس کے اندر جو مسائل آتے ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قوم جادو اور ٹونے اور اس قسم کی چیزوں کے اندر وہ انوالو ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب اس بات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ جو جادو کرنا ہے، جادو کرانا ہے، یا جادو کا جو عمل ہے یہ کفری عمل ہے۔ جو جادو کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے، کافر ہو جاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیات کو تو آپ اس کا اندازہ کیجیے گا کہ جادو کرنا کتنا جو ہے وہ سنگین جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر مسلمان بھی ہو تو جادو کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا زمانہ ہے یہ 1000 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ آج ہم ہیں 2024 میں، تو اس میں 1000 ایڈ کر لیجئے تو 3000 سال پہلے کی بات ہے۔
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، بہت بڑی بادشاہت، آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ان کی ہواؤں پر حکومت، پانی پر حکومت، زمین پر حکومت، پرندوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت اور جنوں پر حکومت، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑے زبردست قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا۔ تو لہٰذا اب اس زمانے میں جب یہ انسان اور جن دونوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے، تو اس زمانے میں انسانوں اور جنوں کا ملاپ جو ہے وہ زیادہ ہوا، اور انسانوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہے یہ جن جو ہے وہ کس طرح جادو کرتے ہیں، تو وہ پھر کفریہ کلمات ہوتے تھے، کفریہ کلمات سے وہ جادو کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھر جنوں سے وہ جادو کی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ لیا کرتے تھے۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس کے جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ جادو جس کو آج بھی سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ جادو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج بھی آپ کو مل جائیں گے نقش سلیمانی، اور یہ کہاں سے مل جائیں گے؟ ہر جگہ سے مل جائیں گے، لاہور سے مل جائیں گے، پنڈی سے مل جائیں گے، کراچی سے مل جائیں گے، اسلام آباد سے مل جائیں گے، ہر جگہ سے مل جائیں گے۔ تو نقش سلیمانی گویا سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک نسبت کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی نسبت سے کوئی جادو کا عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کوئی جو ہے وہ کفر نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیطان جو ہے یہ کفر کیا کرتے تھے، شیطان جو ہے یہ جادو کیا کرتے تھے، اور یہ جو ہے یہ اس کی پھر پیروی کیا کرتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطان جو ہے وہ کفر کیا کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور یہ شیطان چونکہ جنوں کے اندر یہ شیطان، اور پھر وہ ابلیس بھی چونکہ وہ بھی جنی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر وہ زیادہ عنصر موجود ہے شیطنت کا، تو لہٰذا یہ پھر لوگوں کو کیا کرتے تھے، جب جن اور انسان آپس میں ملتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو کرنا سکھاتے تھے۔ تو یہ جنوں نے انسانوں کو جادو کرنا سکھایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب انسان کوئی کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ پھر اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی بطور آزمائش 2 فرشتے نازل کر دیے، اور فرشتے بھی یہی کام کرتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ وہ کیسے سکھاتے تھے وہ بتایا جا رہا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جادو جو اتارا گیا تھا 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر، یہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ایک کا نام تھا ہاروت، ایک کا نام تھا ماروت، تو یہ جو ہے یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوئے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ جادو نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، یعنی یہ 2 فرشتے آئے ہیں جادو سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے انسانی شکل میں۔ اب کوئی بندہ گیا ہے ان کے پاس اور کہا ہے کہ جی مجھے جادو سکھا دیں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، دیکھو ہم آزمائش ہیں، ہم تمہیں جادو سکھا دیں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش جو ہے وہ یہاں پر بھیجا ہے، اور یہ تو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ فَلَا تَكْفُرْ، تو تم کفر نہ کرو، تم جادو سیکھو گے تو جادو سیکھنا، جادو کرنا تو یہ کفریہ عمل ہے، تم اگر جادو کرو گے تو یہ دار اسلام سے اخراج کی بات ہے، تو فَلَا تَكْفُرْ، دیکھو تم کفر نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے نہیں آپ سکھائیں، یعنی اس کے باوجود خیر کفر ہو گیا تو کیا ہو گیا، آپ ہمیں، جیسے ہم بھی ماشاءاللہ جادو کرتے کراتے ہیں، بہت لوگ کرتے کراتے ہیں، تو بے شک ان کو بتائیں کہ یہ کفریہ عمل ہے تو پھر بھی وہ کرتے کراتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ان کے اندر بھی معاملہ تھا کہ وہ بھی پھر بھی جو ہے وہ یہ بعض فرشتوں سے سننے کے باوجود کہ یہ کفریہ عمل ہے، پھر بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ ہمیں جادو سکھا دیجئے۔ اب سیکھتے کیا تھے؟ دیکھیں اگر کسی نے جادو سیکھنا ہوتا ہے تو یہ سیکھ لیتا کہ بھائی بھوکھوں کو کھانا کیسے کھلایا جائے، ٹھیک ہے، جن کے پاس کوئی روٹی کپڑا مکان نہیں ہے تو ان کو روٹی کپڑا مکان کیسے دیا جائے، کوئی ایسی جو کوئی پازیٹیو چیزیں بھی تو یہ سیکھ سکتے تھے جادو کے ذریعے، لیکن انہوں نے کیا سیکھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو یہ لوگ سیکھتے ان سے ایسا جادو، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ، کہ میاں اور بیوی کے درمیان کیسے تفریق ڈالی جائے،
میاں اور بیوی کے درمیان کیسے لڑائی کرائی جائے، کیسے جو ہے وہ ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، تو یہ پھر آ کے یہ والا جادو سیکھتے تھے کہ ایسا ہمیں کوئی جادو بتاؤ کہ یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں یہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اب یہ جادو تو سیکھ لیتے، لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں وہ بات بہت سمجھنے کی ہے اور اس پر یقین رکھنے کی بات ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ نہیں تھے نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے۔ وہ جادو کریں گے تو وہ جادو جو ہے وہ اپنا اثر تب کرے گا جب اللہ تعالیٰ کا اذن اس کے اندر شامل ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رضا ایک مختلف چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اذن ایک مختلف چیز ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ گھر سے نکلا ہے چوری کرنے کے لیے کہ میں جو ہے وہ جاؤں گا اور چوری کروں گا، اب ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا وہ چوری نہیں کر سکے گا۔ یعنی تو یہ جو پورے کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، فرشتے یہاں پر موجود ہیں، ہواؤں کا نظام ہے، ہر چیز کا نظام ہے۔ اگر فرشتے ذرا سے وہ چاہیں تو وہ چور کی کیا مجال ہے کہ وہ چوری کر سکے؟ تو پورا سسٹم جو ہے وہ گویا اس وقت ہی کہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو اذن اور چیز ہے اور مرضی اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور چیز ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو کر لیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، پر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ کسی نے گناہ کر لیا، نہیں، وہ اذن جو ہے وہ اور چیز ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی کسی دوسرے پر جادو کرتا ہے تو اس میں بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جادو عمل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جادو کامیاب ہو جائے اور وہ میاں بیوی کی طلاق کروا دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جادو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیں اور کہیں کہ بھائی ناکام ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز اس میں اب خاص بات کیا سمجھنے کی ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس میں خاص بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس سے تعلق مضبوط کیا جائے جس نے منظوری دینی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے گا تو پھر جادو نہیں ہوگا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق ہمارا کمزور ہے، ہم بھی جو ہے وہ بس اسی رو میں بہے جا رہے ہیں جس میں سب ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض ہی کیے بیٹھے ہیں، وہ کو پھر کوئی جادو کرے گا ہمارے اوپر تو اللہ بھی کہے گا ٹھیک ہے ہو جائے، اجازت ہے، اذن ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ذکر اذکار کرنے والے ہوں گے، تسبیحات کرنے والے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، صبح شام کے اذکار کرنے والے ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور پھر کوئی جادو کا عمل جو ہے وہ ہمارے اوپر کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط کیا جائے۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ایسی چیز جو نقصان پہنچاتی تھی انہیں، یعنی جادو کے ذریعے وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور فائدہ نہیں دیتی تھی انہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور بلا شبہ وہ جانتے تھے کہ یقیناً جس نے اختیار کیا جادو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو جادو کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے، جو جادو کرتا ہے قیامت والے دن پھر اس کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً بری ہے وہ چیز انہوں نے سودا کیا جس کے عوض اپنی جانوں کا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اب یہ جو ہے یہ معاملہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ جو جادو یہ ہو گیا، جادو سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے جو ہے وہ نمازوں کی فکر کریں، تسبیحات کریں، صبح و شام کے اذکار ہیں، صبح و شام آیت الکرسی پڑھیں، صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعائیں پڑھیں، سورہ اخلاص ہے، پھر آخری 2 سورتیں ہیں، 4 کل جس کو کہتے ہیں وہ کل بھی ہیں، تو یہ کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے جائیں، صبح و شام پھونکے جائیں، تسبیحات کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے، اپنی عبادات کی طرف توجہ کی جائے، تو پھر انشاءاللہ کوئی جادو اثر کرنے والا نہیں ہے۔
ہاں اب خود ہی جو ہے وہ ہم ہر وقت وہ بس ہر ٹائم برے کام کر رہے ہیں، اور نمازوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور بچتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا بہت اچھا۔ یہ لوگ اگر جادو نہ کرتے، جادو نہ سیکھتے، اور یہ کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم جو ہے وہ نہیں سیکھتے، ہم کفر نہیں کرتے، یہ اگر فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے تو ہم یہ کفر نہیں کرتے، تو ہم جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اور ہم اس جادو سے بچتے ہیں، اور ہم اللہ سے اس کا بدلہ پائیں گے تو ان کو بڑا اچھا بدلہ دیا جاتا۔ لو کانو یعلمون، کاش کہ وہ یہ بات جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ اچھا جی، 2 رکوع ہمارے ہو گئے، اور ٹائم ہمارے پاس اب کتنا ہے؟ 1 رکوع چلیں اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تھک گئے ہوں گے آپ؟ تھک تو نہیں گئے؟ آواز مجھے ایسی آئی ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں تھک گئے ہیں۔ نہیں تھکے نہیں یار، ہفتے بعد ہم نے ملنا ہے۔ 1 رکوع اور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ نے پریشان نہیں ہونا، 1 رکوع اور کر لیتے ہیں، جلدی سے کر لیں گے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہا کرو۔ اب یہاں بھی جیسے ہم نے وہ سمعنا و عصینا والی شرارت پڑھی، تو یہودیوں کی یہ بھی ایک شرارت تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوتے، تو جب کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ یہ بات کہتے کہ رائنا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمیں نظر کرم کیجئے، ہمیں جو ہے وہ سمجھائیے بات، دوبارہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ایک لفظ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے جو زیر اثر منافقین تھے، یا یہودی بھی خود بھی کبھی آ جائیں، تو بجائے اس کے کہ راعنا، وہ یہ لفظ استعمال کرتے راعینا، اے ہمارے چرواہے، ہماری طرف۔ اب یہ بہت غلط مطلب ہو گیا۔ تو اگر کوئی کہتا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے، تو کہتے بھائی اپنے کانوں کا علاج کراؤ، ہم نے تو رائنا کہا ہے، تم نے رائنا کیسے سن لیا ہے، رائنا کہا ہے۔ تو بالکل سملر ہیں الفاظ، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ لفظ استعمال کرنا چھوڑ دو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور کہا کرو انظرنا۔ انظرنا کا مطلب یہی ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو، واسمعوا، اور سنا کرو، تاکہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ دوبارہ کہیے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، کہ یعنی یہ جو ہے، یہ جب کلام جو ہے وہ نازل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو جو ہے وہ بڑی تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، اور ننسہا، یا فراموش کرا دیتے ہیں اسے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو لاتے ہیں بہتر یا اس جیسی کوئی آیت لے آتی۔ قرآن حکیم میں احکامات کی تدریج آئی ہے، تو پہلے احکام آئے، پھر آہستہ آہستہ دوسرے احکامات آگے۔ کچھ احکام ہم پڑھیں گے، تو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میں وہاں وضاحت کرتے چلا جاؤں گا۔ جیسے ایک ہم حکم پڑھیں گے وصیت کے حوالے سے، کہ کہا گیا کہ ہر شخص کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، لیکن پھر بعد میں جب وراثت کے احکام آ گئے تو پھر اس حکم کو چھوڑ دیا گیا کہ اب وراثت کے احکام آ گئے ہیں، اب تم نے وصیت کرنا لازم نہیں، ہاں 1/3 تک ابھی بھی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح جب ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم آ جاتا ہے، تو پھر وہ پہلا حکم جو ہے وہ یا منسوخ ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اس پر عمل اب نہ کرو۔ ناتی بخیر منہا و مثلیات، ہم اس سے بہتر حکم لے کر آ جاتے ہیں، یا اس جیسا حکم لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر پوری قدرت جو ہے وہ رکھنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اب مسلمانوں سے یہ خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے اس سے پہلے،
جیسے گائے کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ گائے کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو، تو جیسے سوال موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے، کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے کفر اختیار کیا ایمان کے بدلے میں، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ یقیناً بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے جیوں میں ہے، یعنی اتنا ان کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے مسلمان جو ہے وہ دوبارہ کافر ہو جائے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ جو واضح ہو چکا ہے ان کے لیے حق، فاعفوا واصفحوا، اے مسلمانوں ابھی ذرا ان کو درگزر کرو، نظر انداز کرو۔ یہ بات آپ بھول گئے ہوں گے، بہت پہلے میں نے آپ کو یہ بات 4 ہفتے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ مدنی صورت ہے سورۃ البقرہ، اور مدنی دور کے بالکل آغاز میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، یعنی جب ابھی 1-2 ہجری ہے، تو اس وقت کہا جا رہا ہے ابھی ذرا منافقین کو چھوڑو، ابھی ذرا یہودیوں کو، ابھی ذرا یہودیوں کو چھوڑ دو، فاعفوا واصفحوا، اے مسلمانوں درگزر کرو اور نظر انداز کرو۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم نے دیکھا، جیسے جیسے مدنی دور آگے بڑھا، تو ایک ایک کر کے یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا۔ فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، نظر انداز کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ جو ہے وہ لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور ایک ایک کر کے تینوں قبیلے جو ہے وہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو اپنے لیے بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو پا لو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ 1 گھنٹے سے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، 1 گھنٹہ ہو گئے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 5 سال سے تو مسلسل میں قرآن حکیم پڑھا رہا ہوں، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ پورا دن کے اپنے ذرا یہ جائزہ لیں کہ اپنا یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، اس پر آپ نے کتنے گھنٹے لگائے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ ایک دن میں 4 5 6 گھنٹے ہم نے لگائے ہیں۔ لیکن ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھنا بہت مشکل کام ہے، اور شیطان بار بار کہتا ہے کچھ اور کر لو بھائی، کوئی اور چیز لگا لو یار، کوئی اور چیز کر لیتے ہیں، کوئی اور چیز لگا لو۔ تو بار بار یہ بات آتی ہے شیطان کی طرف سے، یار 1 گھنٹہ یار ٹو مچ یار، انف یار۔ لیکن آپ اندازہ کریں 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ چیز ہی کیا ہے۔ تو فرمایا جا رہے جو کچھ تم بھلائی کرو گے تو تم اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ جی دیکھیں میرے خیال میں ہماری بجلی بھی چلی گئی ہے، تو یہ بھی اب چاہ رہے ہیں کہ ہم کلاس ختم کر لیں، چلو کرتے ہیں۔ تو وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اسے جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ فرمایا جا رہا، پھر ان کی خواہشات، وہ ایک دن ہم نے پڑھا تھا امانی، تو ان کی خواہشات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کیا ہے ان کی خواہشات؟ وقالوا لن يدخل الجنۃ، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے، الا من کان ھودا او نصارا، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ جنت میں تو بس یہ والے داخل ہوں گے، اس کے علاوہ مسلمان نہ وہ نہیں داخل ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر یہ کہ یہودی یا عیسائی، دل کا امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ جی جنت میں فلاں فلاں داخل ہوگا اور کوئی داخل نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سا ہماری مرضی پہ چلنا ہے تو کون سا ان کی مرضی پہ چلنا ہے، تو یہ ان کی امانی ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لاؤ اپنی دلیل، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب کہا جا رہا ہے کون جنت میں جائے گا، یہ بھی ابدی حقیقت ہے۔ آج اس سوال کے جواب پہ ہم ختم کریں گے اپنی کلاس کو کہ کون جنت میں جائے گا۔ کہا بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیا۔ بلا من اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ، بلکہ اپنا چہرہ اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کو حکم آیا اس نے کہا سر تسلیم خم ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔
بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ ہے نیکی کرنے والا، نیکی کرتا ہے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے اور نیکی کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، یعنی اس کو جو ہے وہ جنت ملنے والی ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہوگا وہاں پر، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ غمگین ہوں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، انتہائی پیسفل جگہ ہے۔ جنت کی نعمتوں کا اگر تذکرہ ایک لفظ میں کیا جائے، کہا جائے کہ جی جنت کی تمام نعمتیں ایک لفظ میں بیان کر دیں، تو وہ ہے کہ سکون، اطمینان۔ جنت کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، بس اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے کہ ہم اس سکون کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ اور جہنم کے اندر بے سکونی ہے، اور اتنی بے سکونی ہے، اتنی بے سکونی ہے کہ ہم اس بے سکونی کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں بھی اس کا پرتو ہے کہ دنیا میں جو آدمی جنت کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون انڈیل دیتا ہے، وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ یعنی اس سکون کا تعلق کوئی مال و دولت سے نہیں ہے کہ یعنی وہ بڑا کوئی مال و دولت والا ہوگا، نہیں، ہو سکتا ہے بڑا مسکین آدمی اور روٹی نہ ملتی ہے اس کو، لیکن پھر بھی اس کو جو نعمت حاصل ہوگی وہ نعمت سکون کی نعمت ہے، سکون کی نعمت اس کو حاصل ہوگی۔ اور جو آدمی جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کو جتنا مرضی مال و دولت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی مال و دولت سے تعلق نہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی فقیر ہی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ بڑا دولت مند ہو، لیکن وہ بے سکون ہوگا، بے سکونی کی زندگی جو ہے وہ جی رہا ہوگا۔ تو ایک دل کا اطمینان، دل کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں رکھا ہے۔ اور جو بھی کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے، جو بھی کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں کہ دل اس کا سکون میں آ جاتا ہے۔ تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ جو ہے وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اہل جنت ہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا۔ تو اللہ ہمارے اندر بھی، ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیں، ہم محسن ہوں، احسان کرنے والے ہوں، ہم نیکی کے کام کرنے والے ہوں، تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت میں جانے کی محنت کرنی ہے، اسی محنت کے لیے ہم یہاں 1 گھنٹہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا یوں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں آخرت میں دے، اور ہم سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 13 رکوع ہو گئے سورۃ البقرہ کے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں 14ویں رکوع سے شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔